الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد اللہ کے لیے، تمام حمدیں، ہر حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ ہر حمد اور ہر تعریف بلا واسطہ یا بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی راجع ہوتی ہے، لوٹتی ہے، کیونکہ ہر شے کو کمال عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بڑی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، اور کچھ پینے کے بعد بھی، چائے پئیں، کافی پئیں، پانی پئیں، مشروب پئیں، کوئی شربت پئیں، اس کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے۔ پہلے بسم اللہ شریف اور آخر میں الحمدللہ۔ الحمد کے بہت سارے مقام ہے، بہت ساری جگہ ہیں، اور حدیث مبارک میں سب سے افضل دعا الحمدللہ کو قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ رب کے لفظ رب کے کئی معنی ہیں۔ اس کا مطلب سید، مالک، معبود، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ تمام معانی اس کی ذات مبارک کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچایا، اور عالم کا لفظ جو ہے خدا کے سوا ہر شے کو عالم کہا جاتا ہے، اور وہ عالم میں داخل ہے۔ تو تمام جہان، تمام جتنے بھی جہان ہیں، سب کا رب، سب کا مالک، سب کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ رحمان کا مطلب ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا جو مسلسل تواتر کے ساتھ دائماً رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ حقیقت میں رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ بندے کے دل میں جو رحم پیدا ہوتا ہے یہ بھی خدا پیدا کرتا ہے۔ جانور کے دل میں دوسرے جانور کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جو رحم اور شفقت کا مادہ ہے وہ بھی اس میں خدا نے پیدا کیا۔ تو یہ خدا کی صفت رحمت ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کہ جس کا ظہور اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع، ہر شے سے زیادہ وسیع۔ خدا فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے سے بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بندے کی نظر رہنی چاہیے، لیکن رحمت پہ نظر کر کے خدا کی نافرمانی کی جرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تو اس کے ساتھ وہ سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کی رحمت بھی عظیم ہے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو خدا کی رحمت پہ بھی نظر ہو اور اس کے قہر پہ بھی نظر ہو کہ اس کی نافرمانی کر کے ہم اس کے عذاب کے، اس کی سزا کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں، سزا بھی پا سکتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا بدلہ، بدلے کا دن قیامت کا دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، نیکیوں کا بدلہ، برائیوں کا بدلہ۔ دنیا کے اندر تو لوگوں کی ملکیت کسی حد تک ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو بادشاہت ہوگی وہ صرف خدا کے لیے، اور مالک حقیقی دنیا و آخرت میں صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے مولا، ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ ولی ہے، یا وہ کوئی اور ہستی ہے، یا وہ فرشتہ ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کے، بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ ہمارا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب خدا نہیں بلکہ بندہ خدا ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، تو کسی اور کے بارے میں معبود ہونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات فرمائی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ مستعان حقیقی، حقیقت وہ ذات کہ جس سے مدد مانگی جائے، حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ فرشتے بھی اگر مدد کریں تو خدا نے ان کو اختیار دیا تو ہی مدد کرتے، اپنی طرف سے فرشتے مدد نہیں کر سکتے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، قرآن پاک کے اندر ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر کے میدان میں اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اب بدر کے میدان میں فرشتے اترے، 5000 فرشتے آئے، مسلمانوں کی مدد کی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اترے فرشتے، دفاع مسلمانوں کا فرشتوں نے کیا، لیکن خدا نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی، کیونکہ فرشتوں کی مدد کوئی مستقل ذاتی مدد نہیں تھی، خدا کی عطا سے تھی۔ لہذا جو مدد خدا کی عطا سے مانی جائے گی وہ خدا ہی کی مانی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہزاروں مواقع پر لوگوں کی مدد کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو لعاب دہن لگا کے ٹھیک کر دیا، اور اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور دستے مبارک اٹھا کے بارش برسا دی، اور اس کے علاوہ ہزاروں مقامات ہیں جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کی۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ آیت میں تو ہم کہنے کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن صحابہ کرام تو 20 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مدد کیجئے، پانی ختم ہو گیا، انتظام فرمائیے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مدد کرنا چونکہ اللہ کی عطا سے تھا، اس کے دیے ہوئے اختیار سے تھا، اس لیے وہ اللہ ہی کی مدد تھی۔ فرشتے مدد کرتے ہیں، اب بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے ہمارے محافظ ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ حفاظت بھی خدا نے ان کو اختیار دیا تو کرتے ہیں، اس لیے فرشتوں کا حفاظت کرنا بھی خدا ہی کا حفاظت کرنا۔ تو لہذا یہ فرق جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عبادت کا معاملہ جدا ہے، استعانت کا جدا ہے۔ عبادت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دے دے کہ اس کی بھی عبادت کر لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ عبادت تو اصلاً کسی طرح کسی کی ہو ہی نہیں سکتی خدا کے سوا، لیکن استعانت جو ہے اس میں جو ہے وہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو اختیار دیتا ہے، بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے، یہ جدا ہے۔ اچھا، پھر اسی استمداد کے اندر جو ہے وہ توسل بھی آ جاتا ہے کہ وسیلہ پیش کیا جاتا ہے کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ بھی احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہم تجھ سے پہلے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اب ہم تجھ سے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی صحابہ کا معمول تھا، اور حضرت عباس جو غیر نبی ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ایک نہیں 20 احادیث طیبہ موجود ہیں کہ وسیلے سے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے ہمارے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں جو دین لے کے آیا وہ صراط مستقیم تھا۔
اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کا لایا ہوا دین اسلام، یہ صراط مستقیم، اب اس کے علاوہ باقی سب دین منسوخ ہو گئے، دین اسلام صراط مستقیم۔ پھر دین اسلام کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ برنگے عقیدے نکال لیے، کوئی جبریہ فرقہ بن گیا، کوئی قدریہ فرقہ بن گیا، کوئی حشویہ بن گیا، کوئی معتزلہ بن گیا، کوئی جہمیہ بن گیا، کوئی اور عقیدے اپنا لیے اس نے۔ تو اس میں جو معتدل عقائد ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں، جو صحابہ کرام کے، جو تابعین کے، جو ائمہ مجتہدین کے، جو اولیاء کرام کے عقیدے ہیں، جس کا مجموعہ اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے، تو یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یعنی ہمیں ان عقائد پہ چلا جو اہل سنت کے عقائد ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے ان کا۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے صحابہ کرام پہ خدا کا انعام تھا، جیسے اولیاء کرام خدا کے انعام یافتہ بندے ہیں، صالحین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، دین کے جو اساطین اور دین کی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، یہ سب وہ ہیں جن پر خدا کا انعام تھا، تو ان کے راستے پہ چلا۔ اس لیے میں نے عرض کیا جو صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، بزرگان دین کا جو راستہ ہے وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے اسی راستے پہ چلنا چاہیے جو ولیوں کا راستہ ہو، جو صالحین کا راستہ ہو، جو نیک بندوں کا راستہ ہو۔ ان ولیوں کے، صالحین کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، لہذا اس صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے۔ تو صراط مستقیم وہ کہ جو خدا کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، وہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ خدا کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ خدا کا غضب کن پہ ہوا؟ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ یہ یہود ہیں اور ضالین نصارہ عیسائی ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ہیں، پھر اس کے علاوہ جو بھی خدا کے غضب کے مستحق لوگ ہیں وہ اس میں داخل ہیں کہ ان کے راستے پہ نہیں چلنا، اور اسی طرح کوئی بھی جس کے اندر عقیدے کی خرابی ہے، جو گمراہ ہے، اس کے راستے پر نہیں چلنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان بھی بیان کر دی، پہچان یہ بیان کر دی کہ جو خدا کے انعام یافتہ ولی ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور جو فسق و فجور کے راستے پہ ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم نہیں۔ اسی طرح جو گمراہی والے ہیں، جو بدعقیدگی میں مبتلا ہیں، ان کا راستہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، لہذا اس راستے پر نہیں چلنا۔ یہ ولضالین، اس کے آخر کے اندر کہا جاتا ہے آمین۔ سورہ فاتحہ شریف کے آخر میں آمین کے الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ایسا ہی کر، یعنی ہم نے جو دعا مانگی ہے، اے اللہ جیسی دعا مانگی ہے تو ویسے ہی کر دے کہ ہمیں